فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 64 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے، اور کل جو ہم نے آیات کی تھی اس میں اولیاء اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام جو مومنین تھے سب لوگوں کو یہ کہہ کے بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی نظر سے تم کہیں پہ بھی بچے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، تو اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، تم جو بھی کر رہے ہو، جس حالت میں بھی کر رہے ہو، جہاں پہ بھی کر رہے ہو، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ آپ میں سے نا کسی کا مائک آن ہے جو کہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ شگفتہ آنٹی اپنا مائک آف کر لیں پلیز۔ تو ایک تو یہ کہ سب کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر کیے گئے کہ اللہ کی نظر میں ہو ہر وقت، تو اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو نیک کام کرنے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون ہوتے ہیں، پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دو انعامات ہیں۔ دوست جو ہوتا ہے ولی سے ہے نا، اولیاء دوست کے لیے آتا ہے، اور دوست کو ظاہر ہے ہم تحفے تحائف تو دیتے ہیں نا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ولیوں کے لیے جو دو تحفے ہیں وہ اس آیت میں بیان کیے گئے، آیت نمبر 62 میں، کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو ہم آخرت کے حوالے سے بھی اپلائی کریں گے، کیونکہ آخرت میں جو ایسے اللہ کے ولی ہیں وہ بالکل پرسکون ہوں گے، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، مطمئن ہوں گے، وہ پرنور اور روشن چہروں والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس کو دنیا کے حوالے سے بھی لیں گے۔ کس طرح سے لیں گے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، ایک فطری جذبے کے طور پر کسی ایسی سچویشن میں آ کے ان جذبات کا اظہار کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ فلاں میں جو ہے وہ غالباً ایمان کی کمی ہے، لیکن ان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اور دوسرا وہ دنیا کے اوپر اتنی نظر نہیں رکھتے یا دنیا کے اتنے حریص نہیں ہوتے، تو ان کو اس طرح کا خوف نہیں لاحق ہوتا کہ آگے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اس کو ہم نے کافی تفصیل سے کل دیکھ لیا تھا، اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی دیکھا کہ احادیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بتایا گیا ہے، اور ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، اور پھر ایک اور بھی حدیث کا مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں حالانکہ ان میں کوئی رحمی رشتہ نہیں ہوتا، تو آخرت میں یہ لوگ جو ہے نور والے چہروں والے ہوں گے، بلند مرتبہ والے ہوں گے، اور جس کا سب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی، یعنی اس کے پس منظر میں یہ بھی حدیث آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگلی آیت اگر آپ دیکھیں 60 تھی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ ٹھیک ہے، سمپل سی ڈیفینیشن، کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی کوئی ماورائی باتیں نہیں ہوتی جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ متقین ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اور پھر وہ متقی جو ہے ان کی صفات بھی ہم نے کل ریوائز کر لی تھی کہ یہ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تقوی والے کون ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور ایک اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے ایک انعام کا ذکر ہم اور بھی پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں، وہ بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جہاں پہ آیت کرسی آتی ہے نا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اپنے ولیوں کے لیے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خاص انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آتے ہیں، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے ان کو اللہ تعالیٰ ایک ہدایت کے نور کی طرف لے آتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ چیزیں آپس میں انٹر لنک کی ہیں۔ جو شخص ہدایت پا جاتا ہے پھر اس کے لیے، اس کے اندر سے پھر یہ دنیا کی پریشانیاں اور خوف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا توکل بھی اللہ پہ ہو جاتا ہے، اور اس کا زندگی کو لینے کا رویہ جو ہے نا وہ پھر بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی بھی ایسی مشکل سچویشن میں، اس کو یہاں پہ اس طریقے سے بیان کیا گیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک حدیث کل میں نے بالکل اینڈ پہ بتائی تھی، لیکن وہ میں نے زیادہ تفصیل اس کی نہیں بتائی تھی، وہ بھی میں آپ کو بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں میں دو خوف یا دو سکون، اس میں یہ بھی آتا ہے، کوئی جمع نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، یعنی اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان چیزوں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، ان سے بچ بچ کے زندگی گزاری کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف اس میں، اس کے اندر نہیں ڈالیں گے، یعنی آخرت میں وہ بالکل پرسکون ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جس نے اللہ کے خوف سے بالکل عاری ہو کے بڑے اپنے مزے میں، امن میں زندگی گزاری، جو دل کیا وہ کیا، جو دل اس کا کرتا تھا وہ اس نے کیا اس دنیا میں، تو آخرت میں جو ہے پھر اس کے دل میں خوف ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ پھر وہ پریشانی ہوگی۔ یعنی جیسا ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا نا کہ اگر من پسند زندگی گزاری تو پھر رب پسند آخرہ ہے، اگر رب پسند زندگی گزاری تو من پسند آخرت ملے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ دیکھیں جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اس کے دل سے پھر دنیا کے خوف نکل جاتے ہیں، اس کے دل سے یہ پریشانیاں ہے، اب کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کو پھر اس کو وہ ہدایت مل جاتی ہے نا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میرے لیے اسی میں خیر ہے۔ وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، بے جا اور بے ضرورت وہ ٹینشنز اور انگزائٹیز خام خواہ کی نہیں پالتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی مطلب اس طریقے سے آپ اس کی انٹرپریٹیشن لیں گے۔ جبکہ جو اللہ کے خوف سے عاری ہو کے بالکل پرامن ہو کے اللہ کے خوف سے وہ زندگی گزارتا ہے کہ اللہ کے خوف کی پرامن ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا، تو وہ پھر زندگی میں مزے لوٹنے کے لیے اپنی مرضی کے کام تو کرتا ہے، دنیا تو اس کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ بے چینیاں، پریشانیاں، ڈپریشنز، فیئر آف ان نون بہت زیادہ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جس نے یہ سوچ لینا نا کہ بس یہ بھی میں ہی کرتا ہوں وہ بھی میں ہی کرتا ہوں، اس کو تو یہ بھی پریشانی ہوگی نا، ہائے پتہ نہیں مجھے آگے پروموشن ملے گی یا نہیں، میرا باس مجھ سے خوش ہوگا یا نہیں، کہیں میرا آگے کاروبار جو ہے وہ ایسے ڈاؤن تو نہیں ہو جائے گا، کہیں مجھے فلاں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گا، فلاں کو خوش کروں گا تو میں شاید کامیاب ہوں۔ وہ پھر ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے کیونکہ اللہ پہ نظر نہیں رہتی نا، اللہ کے فیصلوں پہ توکل نہیں رہتا، اور انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ شاید میں ہی خود کر رہا ہوں، یا فلاں جو ہے اس کے ہاتھ میں میری روزی ہے، فلاں کے ہاتھ میں میری نوکری ہے، یا فلاں کے ہاتھ میں میری ترقی ہے۔ عموماً یہ ہو جاتا ہے نا کہ انسان ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کے دل میں یہ خوف بھی آ جاتے ہیں، یہ پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہائے میں نے وہ کیوں کر دیا تھا ماضی میں وہ نہ کرتا تو میرا کاروبار آج آگے بڑا چل رہا ہوتا، اور اگر میں نے یہ کر لیا تو پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے گا۔ وہ اس قسم کی ہی سوچوں میں اور خوف اور پریشانیوں میں وہ مبتلا رہے۔ تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے اس حدیث کی۔ کل ٹائم تھوڑا تھا اس لیے میں نے کہا تھا کل بتا دوں گی جی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ولیوں کے لیے ایک تو یہ بتایا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آیت نمبر 62 کے ان کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یہ دونوں طرح سے ہے، دنیا کی زندگی کے حوالے سے بھی ہے اور آخرت کے حوالے سے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی انٹرپریٹیشن صرف آخرت کے ہی حوالے سے کہ آخرت میں جو ہے وہ ان پہ خوف و غم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو خوف اور غم ہوتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک نیچرل فیلنگ کے لحاظ سے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر سکینت طاری کر دی جاتی ہے، باندھ دیا جاتا ہے ان کے دلوں میں۔ باقی دیکھیں نیچرل جذبات تو یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے نا، رونا یا پریشان وقتی طور پر ہو جانا وہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے،
لیکن ابھی جب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں نا، یہ جو آیت نمبر 64 ابھی میں پڑھنے لگی ہوں، اس سے بھی آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ بات جو ہے دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے۔ آیت نمبر 64 پڑھی ہوں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہم البشرا، لیے ہم ان کے، البشرا خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بشرا جو ہے نا بشر سے ہوتا ہے، با شین اور را، انسان کو بھی کہتے ہیں نا بشر، تو بشر جو ہے نا یہ بیسیکلی کھال کے لیے آتا ہے، سکن جو ہوتی ہے نا ہماری اس کے لیے آتا ہے۔ انسان کو بشر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جانداروں میں انسان جو ہے اس کی سکن ساری نظر آتی ہے، بلکہ لیکن آپ باقی اگر کوئی دیکھ لیں، اینیملز دیکھ لیں، برڈز دیکھ لیں، ان کی سکن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، سو دیر سکن از ہڈن، ہماری سکن جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہوتی، تو اس لیے بشر کہتے ہیں۔ اور بشرا جو ہے ایسی خوشخبری جس کا اثر ایسے آئے آپ کے چہرے پہ، کہ یعنی چہرے کی آپ دیکھیں کھال جو ہوتی ہے، یہ سکن جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے نا جب انسان کو بہت خوشخبری ملتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا اس کا چہرہ تو خوشی سے لال ہو گیا، تو ہمارے اردو میں بھی یہ فریز یوز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بشرا کہا جاتا ہے، ایسی خوشخبری کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں جب انسان کوئی اچھی خوشخبری سنتا ہے بہت اچھی، تو اس کے پورے یعنی اندر تک اس کے وہ جاتی ہے، اس کی بلڈ جو ہے اس میں بھی ایک سرکولیشن اس کی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر اس کی سکن پہ بھی اچھا اثر آتا ہے، اور فیس کی جو سکن ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ وہ زیادہ اپیئر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا لہم البشرا، اور کہاں کہاں پہ ہے؟ فی الحیات دنیا، حیات کہتے ہیں زندگی کو، ہا یا حیو یا قیوم میں آپ پڑھتے ہیں، دنیا، دنیا کی، دال نون واو دنو اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ قریب کی چیز کے لیے آتا ہے، قریب ہونا، دنیا جو ہے چونکہ قریب ہے، سامنے ہے ہمارے، اس لیے وفی الآخراتی، آخرہ کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز، آخرت جو کہ بعد میں آنی ہے، لا نہیں، تبدیلا، تبدیل ہونا، بدلنا، بعد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں ہے تبدیل ہونا، لی کلمات اللہ، لیے کلمات کے اللہ کی، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کے کلمات کے لیے، کلمہ کی جمع کلمات، ٹھیک ہے، اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک اسم اشارہ ہے، یہ ہوا وہ الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی، فوز جو ہے وہ کامیابی کے لیے آتا ہے، یہی روٹ ورڈ ہے، اور عظیم عین زو میم جو ہے وہ بڑی کے لیے آتا ہے۔ اچھا، تو دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دیا اس بات کو کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر جو خوشخبریاں ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اولیاء کے لیے، یعنی اولیاء اللہ کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، یعنی خوف اور غم سے آزادی جو ہے آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی حقیقت کو یا سچائی کو یا اس کے حق ہونے کو اس طرح واضح کیا کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ بات کہہ دی ہے تو وہ بالکل سچی ہے، وہ حرف آخر ہے، وہ بالکل درست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہر صورت میں پورا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خوشخبری کا وعدہ ہے یہ پورا ہوگا اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی کامیابی بھی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کامیابی کا کرائٹیریا بھی یہاں پہ بتا دیا، جو کہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بالکل درست ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے لوگوں کی کامیابی کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ اپنے دماغ کے مطابق سیٹ کیا ہے نا، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے بہت زیادہ تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہے، اور شاید اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور سکون ہی سکون ہے، جبکہ کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کوئی غریب ہے تو ہائے بیچارہ، ہم اس کو ایسے کہیں گے، ٹھیک ہے، کسی کا
کاروبار نہیں تھا یا ٹھپ ہو گیا، یا کوئی ایسی کسی کی کوئی نوکری چلی گئی، یا کوئی ایسا پڑھ نہیں سکا اپنی زندگی میں، ہم اس کو ناکام سمجھتے ہیں، ہائے بیچارے کی نوکری نہیں، ہائے بیچارے کا کاروبار نہیں. یا پھر اور کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اوہو فلاں کی تو شادی نہیں ہوئی، اس پہ بھی ہم سارے جو ہے وہ ایز نیشن ہی اپنی کمنٹس دینا بھی اپنی لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے انسان کو بہت بیچارہ سمجھتے ہیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کہ اوہو اس کی تو فلاں کی شادی نہیں ہوئی. اللہ کے فیصلے ہیں نا، اس میں اس کے لیے کیا خیر ہے وہ ہمیں نہیں پتا، یا اس میں اس کے لیے جو آزمائش ہے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے کیا اس کا ریوارڈ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. پھر کسی کی شادی ہوگی اور کسی کی اولاد نہیں آئی، آئے بیچارہ، ہم تو اس کو بھی بیچارہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے تو بچے ہی نہیں، مطلب ہمارا وہ گراف جو ہے نا اس بندے کے بارے میں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی بھی اس چیز سے جس کو ہم دنیا کی کامیابی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ چیز بتائی ہے نا کہ خوف اور غم کا نہ ہونا، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے اولیاء کے لیے ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس سے یہ بات ہے کہ ہماری سوچ اور اس کا معیار جو ہے نا وہ درست ہونا بہت ضروری ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے حوالے سے بھی. اسی سے جو ہے نا آپ زندگی کے بارے میں جو انسان کا پرسپیکٹیو ہے نا وہ تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی آزمائش، کوئی کمی، کوئی غم، کوئی دکھ کسی کو بھی مل سکتا ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت آ سکتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں. ظاہر انسان کی زندگی تو ہے ہی آزمائش، کوئی بھی ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کے بعد اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ایسے کسی شخص کو دیکھ کے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت پہ ہوں گے، جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، جن کا علم ہوگا، وہ یہی سمجھیں گے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ فلاں جو ہے چونکہ اس کے بعد مال و دولت بڑا ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، بڑی اعلیٰ جاب پہ ہے، یا بڑا زبردست اس کا کاروبار ہے، گھر بار بہت بڑا ہے، تو یہ کام ہے. دنیاوی لحاظ سے تو ایک جو لوگوں کا ایک ہے نا یعنی بنیادی نقطہ نظر وہ یہی ہے کہ یہ کام. لیکن جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے نا وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان میں بصیرت ایسی ہوتی ہے، ان میں فہم ایسا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک هو الفوز العظیم، کہ جس کو کامیابی مل گئی آخرت کی وہ فوز العظیم ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت مل گئی، جس میں جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکون والی زندگی اور اطمینان اور سکینت جس کے لیے طاری کر. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب پھر اس میں جو بشرا کا ذکر ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. اب خوشخبری وہ کیا ہے؟ دیکھیں آخرت کی خوشخبری تو ٹھیک ہے، جنت کی خوشخبری مل جائے گی، بلند درجات، حساب سے بچ جانا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جانا، اللہ حسبنا حسابا یسیرا، اور آخرت میں پرسکون ہونا، پرنور چہروں والا ہونا، اللہ مجبنا جعلنا منہم. لیکن دنیا میں بھی تو ہمیں کچھ آئیڈیا ہونا کہ وہ خوشخبریاں کس طرح سے ہوں گی. اب دیکھیں وہی ونس اگین بات کہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے کوئی لاٹری نکل آئے گی، کوئی خزانہ مل جائے گا یا اس طرح کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے ہم دیکھیں تو احادیث میں جو ہے نا ایک تو جو سچے خواب ہیں ان کو مبشرات کہا گیا کہ وہ خوشخبریاں ہوتی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابن ماجہ میں آتی ہے ذہبت النبوۃ وبقیت المبشرات، کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن مبشرات ابھی باقی ہیں. مبشرات کہتے ہیں سچے خوابوں کو. تو جو سچے خواب ہوتے ہیں نا ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشرا کہا گیا. پھر جس طرح صحیح بخاری کی بھی جو حدیث ہے اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب تم دیکھو تو اس پہ اللہ کی حمد بیان کرو، یعنی اللہ کی تعریف بھی کرو، اور اس میں شکر کے ایلیمنٹ میں بھی آپ لے سکتے ہیں، شکر کے معنوں میں بھی کہ ظاہر ہے آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اس کو اپنے کسی اچھے نیک مخلص انسان کو بتاؤ.
ٹھیک ہے، یعنی اگر اپنے اچھا خواب جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کو آپ کی خوشی سن کے خوش ہوگا، جیلس نہیں ہوگا، کچھ اس میں حسد نہیں آئے گی، اپنی یعنی اپنا کوئی بہت کلوز ہو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ صحیح بات آپ کو بتائے گا، تو ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے، ہر ایک کو نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا دنیا میں حسد بہت ہے، مقابلے بازی بہت ہے، اور لوگوں کے اندر دلوں میں کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہوتا. تو یہ اچھے خوابوں کے بارے، اور اسی میں پھر آگے وہ بھی تفصیل آتی ہے کہ جو برا خواب ہے وہ آپ کسی کو نہ بتائیں. اور اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ اچھا خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے. تو برا خواب تو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. اگر آپ کی ڈر کے نیند کھل گئی ہے تو اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار کے اپنی کروٹ بدل کے سو جائیں. اگر زیادہ پریشانی ہے تو آپ اٹھ کے نفل پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں. تو برا خواب شیطان کی طرف سے غم پریشانی ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو تو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. اور اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان کوئی اپنے بارے میں کوئی اچھا انجام دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، جیسے اس کو کچھ مل گیا ہے، کوئی خوشخبری مل گئی ہے، کچھ اس طرح کی، یعنی اور اس کا اندازہ نا آپ اپنی فیلنگ سے لگا سکتے ہیں. یعنی آپ کو ایک اچھی سی فیلنگ ہوتی ہے کوئی اچھا خواب دیکھنے کے بعد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خواب جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو. اور ون سیکنڈ وہی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ جو ہم سمجھتے ہیں جس نے کوئی چوغا پہنا ہوگا یا کوئی ایسا اس کا حال ہو لیا ہوگا. نہیں، اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ عام لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی عام غریب آدمی اپنے گھر میں رہتا ہوا جس میں یہ خصوصیات ہوں. ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی خوشخبری، گڈ نیوز ایسے خواب کی صورت میں بھی ملے تو وہ بھی بشرا میں آ جاتی. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بتاتا ہے آ کے آپ کو کہ میں نے تمہارے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ اس طرح سے دیکھا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جو آپ کا نیک مخلص اچھا بندہ ہے. اچھا، تو ایک تو بشرا کا مطلب یہ، بے شک نوٹ کر لیں آپ لوگ یہ چیزیں. دوسرا یعنی سچے خواب. دوسرا جو ہے نا بشرا جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں نیک نامی، لوگوں کا اس بندے کی تعریف کرنا اچھے سینس میں. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک نیک اچھا انسان جس کے بارے میں لوگوں کے زبان پر بھی اچھے الفاظ ہیں اور وہ اچھے طریقے سے معروف ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے، یعنی لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ مسند احمد میں ابو ذر سے ایک روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص جو ہے وہ نیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی دنیا کی تعریف اس کو چاہیے نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ میں ایکسپلینیشن خود دے رہی ہوں، حدیث کے الفاظ ایگزیکٹلی ایسے نہیں، اس میں صرف یہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نیک کام کرتا ہے اور پھر لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا عاجل و بشرا المؤمن، یعنی یہ عاجلہ جو ہے وہ کہتے ہیں اجلت سے نا، جلدی ملنے والی. تو عاجل البشرا جو ہے اس کا مطلب ہے عاجلہ بشرا جلدی ملنے والی خوشخبری مومن کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے جس کی نیت بھی بالکل ٹھیک ہے، خالص ہے، اچھا نیک متقی انسان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کے لیے وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، چاہے وہ جو بھی کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی چیریٹی کر رہا ہے، چاہے وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، چاہے جس طرح کا بھی کوئی وہ کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، اور اس کا مطمع نظر یہی ہے کہ اس کو آخرت کی کامیابی ملے، اس کا رب اس سے خوش ہو جائے. تو ایسے انسان کے لیے ظاہر ہے لوگوں کے دل میں اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، لوگوں میں وہ نیک نامی اس کی ہوتی ہے، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو جلدی ملنے والی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں ہی اس کو اپنے اس نیک کام کی طرف سے اچھا ریوارڈ مل جاتا ہے. جلدی ملنے والی خوشخبری، جلدی سے مراد یہ کہ جو بعد میں ملنے والی ہے آخرت میں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر دیتے ہیں کہ لوگوں میں نیک نامی ہے. اور اس کی دلیل کے طور پہ
ایک اور بھی حدیث ہمیں ملتی ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آسمان والوں میں اس محبت کا اعلان کرو. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ تمام فرشتوں میں جا کے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو تم بھی اس سے محبت کرو. تو وہ تمام فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر اس حدیث میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ وہ محبت پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اتار دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے دلوں میں بھی اس شخص کے لیے اچھے جذبات ہو جاتے ہیں، اس کی نیک نامی ہوتی ہے، اس کی اچھے لحاظ سے تعریف ہوتی ہے. اب اس میں آپ خود ہی ڈسٹنگوش کر لیں کہ کس طرح کی تعریف اور کس طرح کی نیک نامی مراد ہے. ورنہ تو آج کل سوشل میڈیا میں ویسے بھی بہت سے لوگوں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کس طرح کے کاموں پر اور کس طرح کی تعریف اور اس کی محبت ہوگی، یہ اس کو خود ہی آپ سمجھ لیں. اس میں پھر حدیث میں آگے وہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت نہیں کرتے، نہیں پسند کرتے، تو پھر اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، پھر تمام فرشتوں کو اور پھر تمام لوگوں کے دلوں میں بھی اس شخص کی ناپسندیدگی جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے نا، ہم اس طرح کے ایکسپیرینس کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں ان کی بڑی نیک نامی ہوتی ہے، ماشاءاللہ ان کے اتنے کام ہوتے ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کام کی مقبولیت نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، ایسی نیک نامی ان کی دنیا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں محبت جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں، جو اس طرح کی خالص و صحیح محبت ہے نا، اس کو ہم خرید نہیں سکتے ہیں پیسے دے کے، مارکیٹ میں جا کے نہیں ملتی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا ہوا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہ جو ایسی کیفیت ہوتی ہے. اور اللہ جن کو اپنا دوست رکھتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے. ظاہر ہے اس میں فرسٹ سٹیپ یا ایفرٹ تو انسان کی اپنی ہوتی ہے. انسان کچھ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ریوارڈ ملتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا جانے والا جذبہ ہے. تو اس کو بھی بشرا کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. تو دوسرا بشرا کا مفہوم ہم اس طرح سے کریں. پہلا ہم نے کیا لیا تھا؟ سچے خواب، اچھے خواب. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے ہم نے یہ نیک نامی یا تعریف. اور تیسرا جس کو بشرا کہا گیا ہے حدیث میں، وہ یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں، اس کو بھی بشرا ہی کہا گیا. اور یہ سورہ نحل میں بھی آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو آ کے جب فرشتے ان کی موت کے وقت آتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبریاں دی جاتی ہیں. اور اس میں بھی کافی لمبی حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ جب ایسے نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور ان کے لیے جیسا وہ آتا ہے نا ایک جگہ پہ فروخ و ریحان و جنات النعیم. اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، خوشبوؤں والے فرشتے آتے ہیں، اور اس کے لیے ریشمی کفن لایا جاتا ہے جنت سے، اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح، تو نعمتوں کی طرف نکل، اللہ کی خوشیوں کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اس رب کے پاس آ جاؤ جو تم سے ناراض نہیں ہے. اور پھر اس کی پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے انسانوں کی جب روح نکلتی ہے تو بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے ہلکا سا پانی کا ایک ڈراپ نکلتا ہے نا. پرانے زمانے میں وہ پانی جو ہے وہ اس میں مشقیں ہوتی تھی نا پانی کی، تو منہ کیسے بند ہوتا، تو ایک ہلکا سا ڈراپ اس میں جیسے یوں سلائڈ آؤٹ کر جاتا ہے نا بہت ایزیلی. پورا پانی نکلنا ہو تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ظاہر وقت بھی چاہیے، اور اس کا منظر بھی اور ہوتا ہے، جبکہ ایک ڈراپ کا ایسے ہلکا سا نکلنا، یہ بھی بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا گیا حدیث میں. ٹھیک ہے، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سورہ فجر میں بھی آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی. سورۃ یہ آیت ہے سورۃ فجر. اللہ تعالیٰ
ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے، آمین۔ تو دیکھیں اس کے برعکس پھر اس میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ جو برے اور فاسق فاجر مشرک لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر کس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، ہر دروازے پہ ان کو سلام بھی کیا جاتا ہے، جبکہ اور پھر ان کو لین میں پہنچا دیا جاتا ہے، جبکہ جو بری روحیں ہوتی ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور ان کے جو ہے ان کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے اور بدبودار کفن ان کے لیے ہوتا ہے، پھر ان کو سجین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتوں کا آ کے یہ خوشخبری دینا اور اس طرح کا معاملہ کرنا یہ بھی بشرا ہے، اس کو بھی خوشخبری کہا گیا ہے۔ دیکھیں فرق ہوتا ہے نا، آپ دنیا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، آپ کو فرض کریں آپ کوئی بڑا کوئی بندہ ہے جس کا کوئی خاص سٹیٹس ہے اور اس کی طرف سے آپ کو بڑے پروٹوکول سے بلایا جا رہا ہے کہ اس نے گاڑی بھیجی، ڈرائیور بھیجا اور آپ کو کوئی بڑی زبردست سی جگہ پہ جانے کا کہا، تو وہ ایک ظاہر خوشی بھی ہوتی ہے اور انسان اچھا بھی محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر کسی کے پاس کوئی پولیس آ جائے اور اس کو کہ چلو بھی تمہارے پہ کیس ہو گیا، تھانے جانا، تو وہ دونوں انسانوں کی جو کیفیت میں فرق ہوگا اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کا موت کے وقت آ کے ایسی خوشخبریاں دینا اپنے نیک بندوں کو، یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ بھی بشرا کے ہے، بشرا کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے جو آخرت میں خوشخبریاں جس میں یہاں کا کہا گیا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت کی خوشخبریاں کیا ہوں گی؟ ایک تو وہی کہ وہاں پہ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، سب لوگ جب ادھر خوف اور پریشانی سے بھاگ رہے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ پرسکون ہوں گے، اور پھر ایسے لوگوں کو فرشتے بھی خوش آمدید کہیں گے اور ان کے لیے حساب میں بھی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی خوشخبری ان کے لیے ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ ہم اگر کسی کو کوئی ایسی دنیا کی کامیابیاں نہیں بھی ملی جو کہ دنیاوی لحاظ سے ہم جس کو کامیابیاں سمجھتے ہیں، فرض کریں کسی کی نہیں ہوئی کوئی بہت اچھی جاب، کاروبار نہیں تھا کسی کا، شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، لیکن اگر اس طرح کی بھی خوشخبریاں اس کو مل جاتی ہیں جو میں نے ابھی ایک حدیث سے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ کن کن چیزوں کو خوشخبریاں کہا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے نیک نامی ہے اس کی، چاہے سچے خواب ہیں اس کے لیے، اور پھر آگے موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری دی جائے گی، اور پھر آگے کے بھی مرحلات اس کے لیے جو ہے وہ سارے آسان ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انسان کو اس کے لیے کوئی محنت کرنی ہے، کوئی ایفرٹ اپنی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تب یہ خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ ہم نے اپنا جو ایک عمل کا حصہ ہے وہ ضرور ڈالنا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی خوشیاں اسپیشلی جو آخرت میں ہوں گی نا، وہ تو ایسی ہیں کہ وہ تو نہ ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن دنیا کی خوشیاں تو پھر بھی ناپائیدار ہے نا، چاہے آپ ویسے دیکھ لیں کہ کوئی کسی کو کوئی مال و دولت مل گیا، کوئی ایسی چیز کوئی مل گئی، ٹیمپریری ہوتا ہے نا، کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد کوئی اس میں معاملے میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، خوشی کا لیول بھی کم ہو سکتا ہے، خوشی تبدیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کی جو کامیابی ہے اور آخرت کی جو خوشخبریاں ہیں وہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ والی ہیں، تو اس لیے انہی پر زیادہ نظر ہونی چاہیے اور انہی کے لیے زیادہ اسٹرائیو کرنا چاہیے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں جو ایک بہت اہم بات ہے نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تو تبدیلی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں بندے پھر جاتے ہیں اپنی بات سے، مکر جاتے ہیں اپنی بات سے، جھوٹ بول دیں گے، ہٹ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات کی گئی ہے وہ حرف آخر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ خوشخبریاں دے دی گئی ہیں تو وعدے کر دیے گئے ہیں تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی نا، اس کا وعدہ تو سچ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں اسی طرح کا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ دنیا میں مال دولت، گاڑیاں، گھر، بچے، نوکری، کاروبار، یہ سب یہاں کی چیزیں ہیں،
اور یہ بھی سب عارضی ہوتی ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بات پہ یقین کر لیں کہ اصل کامیابی کس کو کہا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل خوشخبری کس چیز کو ہمیں بتایا ہے، اور پھر آخرت میں وہ چیزیں کس طرح سے ہوں گی، تو انسان جو ہے نا اس کے بڑے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پڑھ کے نا ہمیں اپنے اوپر نظر کر کے ہیں، اور جو ہمارے رویے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے فلاں کامیاب ہے اور فلاں ناکام ہے، اس کو بھی اپنی سوچوں کو بھی تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا اوپر اٹھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کافروں کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہو، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا اور نہ، يَحْزُنُكَ یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، اور ہا زا اور نون حزن ہوتا ہے نا، حزن و ملال غم کے لیے آتا ہے۔ غمگین کرے، کاف زبر جو ہے سنگل تم کے لیے آتا ہے۔ وَلَا اور نہ، يَحْزُنُكَ وہ غمگین کرے تجھ کو، یا وہ غم میں ڈالے تجھ کو۔ کیا نہ غم میں ڈالے تجھ کو؟ قولہم، قول ان کا، بات ان کی۔ ان بے شک، العزت عزت، عزت جو ہے نا عین زا اس سے ہوتا ہے، اور عزت، بزرگی، بڑائی، مرتبہ، اقتدار، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ ان العزت للہ، لیے اللہ کی ہے، جمیعاً ساری کی ساری، جمع ہوتا ہے نا، جمع سے ہے یعنی ساری کی ساری۔ وہ السمیع خوب خوب سننے والا ہے، فعیل کے وزن پر، العلیم خوب خوب جاننے والا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں الفاظ جو ہے السمیع العلیم، یہ فعیل کے وزن پر ہیں۔ عربی میں کچھ جو اس طرح کے اوزان ہوتے ہیں نا، اس میں معنی میں تھوڑی شدت پائی جاتی ہے، فعیل، فعلان۔ ٹھیک ہے، جب میں نے آپ کو رحمان اور رحیم ایکسپلین کیا تھا تو وہاں پہ یہ بتایا تھا۔ تو السمیع کا مطلب ہوگا بہت زیادہ سننے والا، العلیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا، سب چیزوں کا علم رکھنے والا۔ اور پھر یہ فعیلون کے وزن پہ بالعموم جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں ایک ہمیشگی کا، کنٹینیوٹی کا بھی مفہوم ہوتا ہے، ہمیشہ ہی سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہے نا وَلَا يَحْزُنُكَ کا جو ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ قولہم جو ہے، ہم سے مراد وہ کافر ہیں، جیسا ترجمے میں نے ابھی پڑھا نا کہ کافروں کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہو۔ یہاں پہ کافر یا مشرک یا جو دشمن تھے ان کو مینشن تو نہیں کیا گیا، لیکن ہم سے وہی مراد ہے، کیونکہ یہ جو لوگ تھے ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو وہ ان کی طرف سے مختلف قسم کے رویے آتے تھے، زبانی بھی تکالیف دیتے تھے، اور ویسے بھی ان کی جو ہے حرکتیں ایسی ہوتی تھیں یا ان کے معاملات ایسے ہوتے تھے، جو بھی ہم سب پڑھ ہی چکے ہیں کہ ظاہر کس کس طریقے سے وہ تنگ کرتے تھے۔ مکہ کی زندگی میں تو بہت زیادہ ظلم و ستم تھا، اور یہ چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں تو بہت ہی سخت حالات تھے اور معاملات تھے۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آیات نازل کی جاتی تھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کے ذریعے باقی تمام امت کو بھی سمجھایا جاتا، اس وقت کے جو مومنین تھے ان کے لیے بھی، اور ابھی بھی جو پڑھ رہا ہے اور بعد میں بھی جو بھی پڑھے گا اس کے لیے یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، یا وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یا وہ آپ کو دھمکاتے ہیں، آپ کو بھی اور تمام مومنین کو بھی، جس طرح پھر وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، مختلف طرح کے نام رکھتے تھے، نعوذ باللہ جادوگر ہے، کاہن ہے، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، لیکن وہ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر غم، ایک تو یہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھیں یہ تو ایک فطری سی بات ہے نا، جب بار بار تکذیب کی جائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو معاملہ صرف غیروں کا نہیں تھا، آپ کے تو اپنے سگے رشتے دار قریبی لوگ جو تھے وہ بھی کس کس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے، اور صرف باتیں نہیں کرتے تھے، جو جو دشمنیاں انہوں نے کی، جیسا ابو لہب کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے، چچا تھا سگا، اور وہ کیا کیا حرکتیں کرتا تھا. تو ظاہر ہے وہ چیزیں انسان کے اوپر نیچرلی اثر تو کرتی ہیں. ایک تو یہ غم، یعنی فطری جو جذبہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پہ بہت غم ہوتا تھا کہ یہ کیوں ہدایت کی طرف نہیں آتے، یہ کیوں توحید کی طرف نہیں آتے، اور یہ اپنی آخرت کو کیوں جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی عزت کم کرنے کے لیے اپنی ناکام کوششیں تھیں ان کی. ظاہر ہے اللہ کے نبی کی عزت تو اللہ تعالیٰ خود بڑھاتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ کام حرکتیں کرتے تھے، اور اس میں یہی طریقہ ہوتا تھا نا، مذاق اڑانا اور لوگوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں مشہور کر دینا. جیسا وہ پہلے ہی کوئی اگر جیسا حج کے لیے کوئی آتا تھا قافلے تو ان کو پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ اس کی بات نہ سننا، یہ تو ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اور اس طرح کے مختلف ان کے رویے اور طریقے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ میں یہاں پہ تسلی دی ہے. وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، ان کی بات آپ کو کسی طرح سے غم میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے، یعنی ایک جو قدرتی بات رویہ ہے وہ تو ہوگا، کیونکہ دیکھیں انسان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ حزن و ملال نہ کریں، غم نہ کریں. اور اگر وہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کی عزت کو کم کرنے کے لیے تو اس پہ بھی یہ سب کو سمجھایا جا رہا ہے ان العزت للہ جميعا، اللہ کے لیے ہے عزت تو ساری کی ساری. جو ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلت دے. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین اسلام کی یا مومنین کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ خود کس طرح ذلیل اور رسوا ہوئے اور کس طرح سے ختم ہوئے اور کس طرح سے ان کو ناکامی ہوئی، یہ تو سب نے ہی دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح، دیکھیں اللہ کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کے اوپر یقین نہیں تھا. ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی بھی تھی، ان کو سپورٹ بھی تھی، وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. اس کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ کہہ کے تسلی دی جا رہی ہے کہ چاہے عزت ہے، غلبہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، سب کا سب اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے، اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کبھی تمہاری عزت کم نہیں ہونے دے گے. آج اگر وقتی طور پر معاملہ ایسا ہے بھی ہے کہ تم لوگ تعداد میں کم ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے اسلام تو مغلوب ہے، تم لوگ بہت تھوڑے سے ہو، لیکن اللہ پہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ یہ جو حق کے انکار کرنے والے یہ خود ذلیل و رسوا ہوں گے، اور اسلام اور مومنین اور تم سب کو عزت بھی ملے گی، غلبہ بھی ملے گا، اہل حق کو اللہ تعالیٰ جو ہے سربلندی نصیب کریں گے. اور یہی ہوا. ٹھیک ہے نا، وہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تو بہت سننے والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ تم کیا کیا کر رہے ہو، کیا کیا ان کی باتیں سن رہے ہو، کیا تمہاری دعائیں ہیں اور کیا کیا تمہارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، تمہاری فریادیں یا اللہ سے دعائیں وہ بھی سن رہے ہیں، ان کے حرکات کا بھی علم ہے اللہ کو، اور تمہاری نیتوں کا بھی علم ہے، اور تمہارے صبر کا بھی علم ہے. یہ وہی بات ہے کہ وہ جو بھی ہم نے پہلے پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ مثقال ذرۃ والی جو آیت ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ کوئی ایک چھوٹا ذرہ، اس سے بڑا، اس سے چھوٹا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ اپنے لیے ایک تسلی کر لو کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم بھی ہے اور عزت بھی اللہ ہی کے لیے ہے. تو جو اللہ سے جڑ جائے گا، جو اللہ کا ولی بن جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملے گی ہی ملے گی، چاہے لوگ اس کی عزت کم کرنے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کریں، چاہے لوگ اس کو کتنا بھی رسوا کرنے کی کوشش کریں، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی عزت کم نہیں ہونے دیتے، چاہے وقتی طور پہ کچھ ایسا لگ بھی رہا ہے نا. تو اب دیکھیں یہ بات اگر ہم تعویل خاص کے حوالے سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، مومنین کو تسلی دی گئی، لیکن تعویل عام کے لحاظ سے یہ بات سب کے لیے سمجھنے کی ہے.
پھر اس میں یہ بات دینی لحاظ سے بھی بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی دین کے دائی ہیں، دائی الحق کے لیے بھی اس میں بڑا لیسن ہے کہ جب آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کوئی بھی حق بات کرتے ہیں، کسی بھی حق بات کے لیے آپ سٹینڈ لیتے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے مخالفت ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، اور یہ ہر دور میں لوگوں کے رویے ایسے ہی رہے ہیں۔ انبیاء کے یہ جو قصے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ دیکھیں اللہ کے انبیاء تو اللہ کے مقربین میں سے تھے نا، اگر ان کے ساتھ یہ رویہ رہا لوگوں کا اور انہوں نے ایسی آزمائشیں کی تو ہم تو بہت ہی عام انسان ہیں، اس لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آئے گا، ابھی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ آئے گا کہ کیسے کیسے وہ مذاق اڑاتے اور کیسے کیسے جو ہے انبیاء کو وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز جو ہے نا سمجھ لیں کہ جب آپ اللہ کی راہ پہ چلیں گے یا آپ اللہ کی بات یا حق بات لوگوں کو بتا کے اللہ کو خوش کریں گے تو بندے جو ہے نا وہ لازماً ناراض ہوں گے۔ یعنی اللہ کی رضا پہ جب کوئی چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام اس کے ضد والے اس سے راضی رہیں، ناراضگی ضرور ہوگی یا اعتراضات ضرور ہوں گے یا مخالفت ضرور ہوگی۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو راضی کرنا ہے یا ایک اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کو تو راضی کرتے کرتے انسان ہلکان ہی ہو جاتا ہے نا کہ یہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے، تمام لوگ تو ہم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ آج ایک کو راضی کر لیا، پتہ چلے گا وہ دوسرا ناراض ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ تو یہ اگر انسان سمجھ لینا کہ لوگوں کی خوشی یا لوگوں کی رضا کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کی رضا پہ نظر رکھیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں تو پھر انسان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، خواہ اس کو کوئی غم دینے والی باتیں کرے، خواہ اس کو یہ کہے۔ ہوتا ہے جب آپ دین سے جڑتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں تو اپنی زندگی میں بہت سے کام تھے جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہا تھا یا اللہ کو ناراض کرنے والا کر رہا تھا، تو آپ اس اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو ارد گرد کے لوگ آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں وہی سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں، گھر کے لوگ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اتنے مولوی بنتے جا رہے ہو، مزاق بھی اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، تمسخر آنکھوں میں ہوگا، آئی بروز اوپر کرنا یا ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کے اشارے کرنا کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، کسی گیدرنگ میں کہ آپ چلے جائیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ایکسپیرینس میں بھی ہے۔ جو بھی دین سے جڑتا ہے اس نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ آپ کوئی اگر بات کسی کو بتائیں گے کہ آپ کو صحیح پتہ چلی اور آپ کو دوسروں کو بتائیں گے تو اس پہ بھی اچھا تم چپ کر جاؤ، تمہیں زیادہ دینداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر کوئی عمر میں چھوٹا ہوگا وہ بڑے کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اس میں بھی ایک انا لوگوں کی عادت ہے، اب یہ کل کے بچے آ کے ہمیں سمجھائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی سٹیج پہ ہیں، آپ کوئی چھوٹی عمر میں بھی ہیں، اگر جو حق بات ہے وہ آپ آگے ضرور پہنچائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا رہے ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ عزت دے گا تو تمہیں عزت ملے گی، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہو جائے کسی کے لیے تو وہ ذلت کا، تو وہ پھر اس ذلت سے بچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو تعویل عام میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کے لیے ہے حق بات کرنا، دین کے اوپر چلنا، اس طرح کے معاملات میں تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کو مزید عام کر کے آپ دیکھیں، یہ جو ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کہ ان کی بات تمہیں غم میں نہ ڈالے۔ بعض دفعہ انسان کے ساتھ ایسے ایکسپیرینسز، بعض دفعہ کیا ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگ، کبھی رشتہ دار، کبھی دوست، کبھی آپ کے کوئی جاننے والے، کوئی نہ کوئی ایسے ان کے معاملات ہوتے ہیں یا ان کا ایسا رویہ ہوتا ہے جن سے دکھ ملتا ہے، آپ کو تکلیف ملتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے آپ پریشان ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کا بڑا کوئی قریبی کوئی خونی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ آپ کا کوئی دوست، کوئی نیبر، کوئی جاننے والا، کوئی فیملی فرینڈز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ کوئی غیر بھی ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنی جاب پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کلیگز کی طرف سے کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے یا ایسا کوئی رویہ رکھا جاتا ہے، یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک وہ پارٹی بازی کر کے کسی ایک کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کی
جاب کے ماحول میں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے نا، لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے، اور وہی کہ باس کو خوش کرنا اور اپنا آپ دکھانا. فرض کریں آپ کاروبار کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ایسے لوگوں سے مختلف لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا، تو اس میں بھی بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ، آپ کا کوئی کسٹمر کوئی بہت برا رویہ رکھ دے آ کے، یا آپ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دے جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اور آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، غلطی سے ہوا تھا. یا ویسے ہی ہر طرح کی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لڑائی جھگڑا بھی کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کی عزت بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور بعض دفعہ آپ کے کوئی قریبی رشتے دار بھی ایسے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بات پہ ان کا، یعنی آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ان کے ساتھ اچھا رہنے کی، ان کا رویہ آپ کے ساتھ نہیں بدلے گا، یا وہ برے ہی طریقے سے یا برے اخلاق کے ساتھ ہی آپ سے پیش آئیں گے جب بھی آئیں گے. تو ایسے میں پھر کیا کرنا ہے؟ جیسا کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے جب آیات پڑھی تھی تو اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہ تبلیغ کے حوالے سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، کہ اس میں بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے، تبلیغ کا بھی اصول ہے کہ آپ پھر تھوڑا سا سٹیپ بیک ہو جائیں. آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اللہ نے آپ کی کوشش دیکھ لی، ٹھیک ہے. تو چاہے آپ تبلیغ کے حوالے سے لیں یا آپ عام زندگی کے معاملات کے حوالے سے لیں، کہ اس طرح کے رویے والے جو لوگ ہیں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے ان کے ساتھ جو اپنا اچھا معاملہ کیا، یعنی آپ نے ایک دفعہ بھی برداشت کیا، دوسری دفعہ بھی صبر کیا، اللہ کے لیے معاف کیا، سب کچھ کیا، وہ ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے جو ہمارے دین کی ٹیچنگز ہے، لیکن ٹو سرٹن لمٹس. جب آپ کو لگے کہ کوئی اگلا بندہ بار بار آپ کے لیے ایسے مشکلات کر رہا ہے کہ پھر آپ کے لیے جو ہے وہ اس یعنی وہ لمٹس کو کراس کر رہا ہے، تو وہاں پہ پھر یہ کہ آپ بھی ایک لائن ڈرا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور ان کی باتوں کو غم بنا کے اپنی زندگی کو خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ان کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے برے رویے، ان کی باتیں، ان کی بد اخلاقیاں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں ایروگنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے اگلے کو اتنا لیٹ ڈاؤن کر کے بات کریں گے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بعض لوگ ضدی اتنے ہوں گے، یا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا بندہ ہی غلط ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر احساس نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو کس طرح سے ہرٹ کر رہے ہیں، یا ان کی فیلنگز کس طرح سے خراب کر رہے ہیں، اور وہ اڑے رہتے ہیں اپنی بات پہ اور اپنی اس ضد پہ جو ان کے پاس ہوتی ہے. کسی کے ہسبینڈ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، یا آزمائش ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک تو یہ بات کہ ایک لمٹ ڈرا کر لیں، بار بار ان سے کے پیچھے جا کے اپنی بےزتی کرانے کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، اللہ نے آپ کی اگر کوشش دیکھ لیا نا کہ آپ کا دل بھی صاف ہے، آپ کا دماغ بھی صاف ہے، اور آپ نے جو کچھ کیا تھا کچھ کسی غلط نیت سے نہیں کیا تھا، یا کوئی غلطی ہو گئی تھی، کوئی کاروبار تھا، کوئی نوکری تھی، کچھ بھی تھا، یا ویسے کوئی معاملات تھے رشتے داروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، تو بس ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور اپنا آپ معاملہ ٹھیک رکھیں. لیکن ان کی باتوں کو دل پہ لے کے بیٹھے رہنا، اس کا بوجھ ہر وقت اٹھائے رہنا، یا اسی غم میں گھلتے رہنا، ہائے اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا، ہائے اس نے تو مجھے وہ کر دیا، تو انسان اپنے لیے جو ہے وہ مشکل کریٹ کرتا رہتا ہے نا. آخر آپ کا بھی تو یہ حق ہے کہ آپ بھی ذہنی طور پر پرسکون رہیں. تو جہاں پہ اتنا زیادہ کوئی ایسا معاملہ خراب ہونے لگے نا، تو وہاں پہ پھر ایک لائن ڈرا کریں، اور ایسے لوگوں کے باتوں کو دل پہ لے کے رکھنے کی، یا اس کو لے کے چلنے کی، یا ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. اپنے لیے استغفار کریں، جو غلطی ہوئی اللہ سے معافی مانگیں. اور بعض دفعہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی خام خواہ کا رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے، تو بس اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، لیکن اس کو لے کے مت بیٹھے. ولا يحزنك قولهم، جیسا میں نے آپ کو کہا نا، اس کو آپ عام کر کے لیں کہ ایک دن آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ نے اس کو لے کے غم اپنی زندگی کو خراب کر لیا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ. ایک تو وہی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑا لمیٹڈ کر دیں ان سے ملنا جلنا، اور اپنا ویسے بات چیت جو ہے لمیٹڈ رکھیں، بس سلام دعا کی حد تک. جن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات اس طریقے کے کہ وہ بگاڑ کا ہی شکار ہوں گے، اس میں تبدیلی نہیں آنی، کیونکہ ایسے ایروگنٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے وہ کبھی ہدایت پہ آپ کی باتوں سے آ نہیں سکتے. ہم انسانوں کی باتوں میں نا اتنا اثر نہیں ہوتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم سمجھا لیں گے. آپ اپنی کوشش ضرور کریں، اور اپنی طرف سے معاملے کو سدھارنے کی بھی اور سمجھانے کی بھی، لیکن ایک حد تک، ٹو سرٹن لمٹس. نہیں ہو رہا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ، ٹھیک ہے نا. اپنے دل کو صاف رکھیں،
یہ جو خام خواہ کے ہم غم اور پریشانیاں بہت زیادہ چڑھا لیتے ہیں نا، اس نے مجھے یہ کر دیا، اس نے مجھے وہ کر دیا، پھر ہم اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں خام خواہ کی اپنے لیے بھی انزائٹی اور اپنے لیے بھی ڈپریشن اور فرسٹریشن ہم لے لیں اور اس کو شکار ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہوتا ہے انسان متاثر تو ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کی اولاد اتنی زیادہ نافرمان ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی اور رشتہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، ویسے وہ ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا کہ جی ہم تو بڑے دیندار ہیں اور ہم تو بڑے دین پر چلنے والے ہیں، لیکن معاملات میں وہ دین ان کا جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا. تو لا يحزنک قولهم، وقتی طور پہ ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب اس غم کو لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اسی طرح کی کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی دشمنی رکھتے ہوئے دل میں کبھی آپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کی ہے، کسی اور کو آپ کے بارے میں کچھ غلط بتا کے یا آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں غلط باتیں کر کر کے، تو کوئی نہیں، اس پہ پھر آپ یہ یاد رکھیں ان العزت للہ جمیعا. ٹھیک ہے، ان کی غم دینے والی باتوں پہ کیا یاد رکھنا ہے، لا یحسنک قولہم، اور ان کی اگر کوئی عزت کم کرنے والی حرکتیں آپ کے لیے تو اس میں آپ نے کیا رکھنا، یاد رکھنا ہے ان العزت للہ جمیعا. اور وہ جو پہلے پڑھا تھا وہ بھی یاد کر لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک رکھا ہوا ہے اور آپ اللہ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، آپ کی نیت صاف تھی، آپ نے اپنا اخلاق بھی ٹھیک رکھا، آپ نے کوئی کسی کو تکلیف دینے کی آپ کی نیت نہیں تھی، غلط حرکت کرنے کی نیت نہیں تھی، یت ان کے آگے سے رویے ایسے ہیں، تو کوئی نہیں، معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. ان کی باتوں کو لے کے مت بیٹھے کہ رات کو بھی وہی ذہن میں چل رہا ہے تو صبح اٹھتے بھی پہلے وہی خیال ہے، بس چھوڑ دیں. یہ سوچ لیا کریں کہ بعض لوگ نہیں تبدیل ہونے والے ہوتے نا، ان کو بس ویسے ہی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے جو بھی ان کا ہے. ہم نہیں تبدیل کر سکتے کسی کو، یہ ہمیشہ یاد رکھے. ایک دفعہ کہہ دیا، دو دفعہ سمجھا دیا، کوئی اللہ قرآن حدیث اس کے حوالے سے کوئی دین کی بات کر دی، لیکن ایسے لوگوں کو وہ بھی سمجھ نہیں آتی جن کے اندر اگر ایروگنس ہوگی نا، یا خام خواہ کی ضد ہوگی، یا انہوں نے خام خواہ کی مخالفت آپ کے لیے پال لی ہوگی، بس ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگر آپ دیکھیں زندگی، تو اس میں ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں کی طرف سے ایسی باتیں اور واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کیا کیا کچھ وہ کرتے تھے اور کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس پہ کیا کیا انہوں نے باتیں کی تھی کہ سورہ الکوثر میں پڑھا تھا کہ اس کی جڑ کٹ گئی، اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بطرہ محمد اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن اس کے بعد ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوا، وہی بات ہے نا ان العزت للہ جمیعا، تو عزت تو اللہ کی طرف سے. تو اگر آپ کی کسی کمی کی وجہ سے کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے یا آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کے، جیسا میں نے کہا، کسی کی یا تو شادی نہیں ہوئی یا کسی کی اولاد نہیں ہوئی یا اولاد میں بیٹا نہیں ہوا، تو ہمارے ہاں تو لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے اس طریقے کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا، یا ان کے لیے ایک غم اور دکھ کا اظہار کرنے کا، یا لوگوں کے سامنے ان کی یا ان کے والدین کی عزت کم کرنے کا کہ آئے ہے یہ بیچاری تو جیسے وہ پتہ نہیں دنیا کے لحاظ سے تو بہت ہی ناکام اور پتہ نہیں اس کا کیا بنے. تو کوئی بات نہیں، ان چیزوں کو غم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی نظر آخرت پہ رکھیں، اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں اور معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم. وہ خوب سن رہے جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کو خوب علم ہے کہ یہ کیا معاملہ تمہارے ساتھ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے بھی غافل تو نہیں ہے نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ بتا، کسی سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کا کوئی نقصان کیا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ یا آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ظلم کا بدلہ اس دنیا میں اس سے نہیں لے سکتے، تو کوئی بات نہیں. یہ دنیا تو عارضی ہے نا، وقتی ہے، آخرت آنی ہے. ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے. جو بھی ایسے ظالم ہیں، جو بھی کوئی ایسے تکلیف دینے والے یا ظلم کرنے والے، حدود کراس کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو کسی پہ بھی کوئی ظلم ہوا ہے، کسی کی اولاد پہ کوئی ظلم ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. کوئی انسان کسی انسان کی عزت کو کم نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی انسان کی عزت کو بڑھا نہیں سکتا.
غم دینے والی باتیں ہاں وقتی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، بس تھوڑی دیر رکھیں. بہت زیادہ غم پریشانی ہو نا کسی کی وجہ سے، وضو کریں، 2 نفل پڑھ لیں اور خوب سجدے میں جا کے دعا کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے، میرے دل سے ان سب کی جو باتیں اور ان کے جو رویے ہیں تکلیف دینے والے ان کو بھی دور فرما دے، اور بس میں نے اپنا معاملہ آپ پہ چھوڑا. ٹھیک ہے، اپنا معاملہ ٹھیک رکھے، اس کے بعد اللہ کے حوالے. اور یہ یاد رکھے هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. لوگ نہیں سنتے ہیں باتیں، لوگ جان کے انجان بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں غافل ہوتے اپنے بندے سے. بس وہی بات ہے توکل کی، وہی بات ہے یقین کی. جس کو یہ یقین اور توکل ہوگا نا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ سکون دیں گے، خوشخبری دیں گے دنیا میں. غم اور اس کے خوف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے دنیا میں. ٹھیک، بس یہ یقین کی بات ہے اور اپنا رویہ اس طرح رکھنے کی بات ہے. آگے دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کا بیان. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض کیا سرائیاں کر رہے ہیں. اللہ خبردار، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وارن کرنے کے لیے ورڈ آتا ہے، تو جان لو، سن لو، خبردار مختلف طریقے سے اس کے ترجمے ہوتے ہیں. ان بے شک للہ لیے اللہ کے ہے، کیا فی السماواتی جو بھی آسمانوں میں ہے، فی میں کے لیے آتا ہے، ومن اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، وما اور جو بھی یتبع الذین وہ پیروی کرتے ہیں. اتباع کرنا ہوتا ہے نا تابع این، اسی سے، اور یا جو ہے وہ کے معنی میں. الذین وہ لوگ یدعون وہ پکارتے ہیں، دال این واو، دعا بھی اسی سے ہے پکارنے کے معنی میں، شروع میں یا وہ کے معنی میں، واو نون پلورل کا، کہ وہ پکارتے ہیں یا وہ مطلب جو عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جو بھی من دون اللہ، دون اللہ سوائے اللہ، یعنی اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں. شرکا شریک کی جمع، ٹھیک ہے، کہ شریکوں کو. ان نہیں، یہاں پہ ان جو ہے نا نہیں کے معنوں میں آگے اللہ آ رہا ہے. یتبعون وہ پیروی کرتے، تابع این اور یا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کا، الا مگر، الظن ظن کی، گمان کی، زوئن نون نون. وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون وہ اندازے لگاتے یا وہ کیا سرائیاں کرتے. خرسا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے خا، را اور صاد. بیسیکلی جو یعنی اس کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایسی فصل اگی بھی ہو نا، یا کوئی ایسے درخت لگے ہوں کسی کے باغ کے، تو اس کو ایک دیکھ کے جو آپ کہہ لیں وربلی جو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس درخت، اس باغ سے ہمیں اتنا پھل مل جائے گا، یا فصل کو دیکھ کے ایک ایسے ہی بس اندازہ جو بندہ کرتا ہے نا کہ اس سے اتنی فصل ہو جائے گی ہماری. یعنی وہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ نہیں ہوتی، یا بہت زیادہ کسی دلیل پہ بات نہیں ہوتی. یہ عموماً ہوتا ہے جن کے باغ ہوتے ہیں، جن کی فصلیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک دیکھ کے ایسے نظر سے اندازہ کرتے ہیں کہ اتنی فصل ہوگی یا اتنا پھل اتر آئے گا ان درختوں سے. تو اس کے لیے یہ خرسا کا ورڈ ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کیا سرائیاں کرنا، تکے لگانا، اس طرح کی معنی ہے اس کا. تو اس آیت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، چاہے جو آسمانوں میں ہے یا جو کچھ جو ہے وہ زمین میں. پہلے اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت و قبضہ اور غلبہ کا بیان تھا، ان العزت للہ جمیعا، تو اب اللہ کی ملکیت کی بھی بات آ گئی. ٹھیک ہے نا، کہ ان کافروں کا اگر یہ گمان ہے کہ ان کے یہ جو باطل معبود ہیں جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ یہ نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں یا کوئی عبادت کا الوہیت کا حق رکھتے ہیں، تو یہ ان کی محض گمان والی باتیں ہیں. جو ان کے یہ عقائد انہوں نے گھڑ لیے ہیں، ظن ہے ان کا، ایک گمان ہے ان کا،
کیوں؟ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اللہ کے لیے ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان باطل عقائد کی کوئی حقیقت، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، یہ سب اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں ان کی، بے بنیاد نظریات اور عقائد ہے، جھوٹے وہم و گمان ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا بس وہم کا شکار ہو، وہم پرستی کا یہ شکار ہے۔ ورنہ دیکھیں اگر تھوڑے سے بھی عقل کو استعمال کر لے تو یہ باتیں تو بہت دلائل سے واضح ہیں، اور یہ خود بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو جب تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں یہ کیسے اللہ کے ساتھ اتنی ساری ہستیوں کو شریک کر لیتے؟ ٹھیک ہے نا، کسی نے سورج کو ہی پوجنا شروع کر دیا ہے، تو کسی نے چاند ستاروں کو، تو کسی نے بت بنا کے ان کے بارے میں عجیب عجیب کانسیپٹس بنا لیے ہوئے۔ تو یہ سب کیا سرائیاں ہی ہیں نا، جو بھی اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ بتوں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ قبروں میں مدفون مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں، یا کسی بھی ہستی کو اپنا جو ہے وہ مالک سمجھ کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اس کو مالک و مختار سمجھتے ہیں اپنی زندگی کا، اپنی تقدیر کا، تو یا اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں جیسے یہ لوگ بتوں کے ساتھ کرتے تھے، اور ان کے لیے پھر قربانیاں اور چڑھاوے بھی۔ تو یہ محض گمان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا ایک خیال ہے، سوچ ہے، کوئی ان کے پاس اس کے لیے کوئی ٹھوس دلیل کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سیدھی سی بات اگر اس پہ ذرا غور کر لیں کہ یہ بت ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، قبروں میں مدفون کسی کو کیا دے سکتے ہیں، یا کیا حاجت روائی کر سکتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے جو کانسیپٹ ہیں کہ ہے نا کہ فلاں جو ہے وہ قسمت کی دیوی ہے، تو فلاں بت جو ہے وہ دولت کا ہے، ان کے یہی کانسیپٹ ہے۔ اور آج بھی اکثر جو مشرکین اگر آپ ان سے بات کریں، وہ ایک بڑا گاڈ بھی ان کا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ڈفرنٹ چھوٹے چھوٹے جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے بت بے تحاشا قسم کے ہزاروں کی تعداد میں، کہ ان کو خود بھی نام نہیں یاد ہوتا۔ یہ بالکل میں فیکٹ آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی لوگوں کے منہ سے خود سنی بتائی ہوئی بات، اور خود سنی ہوئی کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں کہ جن کے نام ان کو خود بھی نہیں یاد۔ تو ایسی چیز کی تو کوئی دلیل نہیں ملتی نا، کوئی نقلی عقلی شرعی دلیل تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ وہی بات ہے کہ باپ دادا کے خیالات وہی چلتے آ رہے ہیں خاندان میں، انہی کو بس فالو کیا جا رہا ہے، اپنی عقل جو ہے اس کو استعمال ہی نہیں کیا جا رہا۔ اور وہ جو ہے نا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ بس ہے ہی وہ دیکھ کے ایک بات یا جو ایک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، جس کے لیے کبھی دلیل کوئی لانے کی کوشش ہی نہیں کی، کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو سب جو ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، آسمانوں میں بھی جو ہے، زمینوں میں بھی جو ہے، چاہے ملائکہ ہیں، چاہے جنات ہیں، یا آسمانوں میں جو بھی سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز، کیا کیا کچھ ہے، وہ بھی سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح زمین پہ بھی آپ جن جن کو دیکھ رہے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، اور سب اللہ کے عبد ہیں، اور دنیا میں بھی ان کی یہ حیثیت ہے، آخرت میں بھی سب اللہ کے عبد کی حیثیت سے ہی آتے ہیں۔ تو اس میں تمام لوگوں کے لیے لیسن ہے۔ دیکھیں بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو کا انکار کرتے ہیں، سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، یٹ بزرگوں کی قبروں پہ جائیں گے، شرائنز پہ جائیں گے، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، ان سے مانگا جا رہا ہے، وہاں پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں اور سجدے اور پتہ نہیں کیا کیا شرک کی قسمیں ہمارے یہاں بھی آج آ گئی ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں محض خیالی باتیں ہیں، تصورات ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے گمراہی کا شکار ہے۔ تو اس چیزوں کو اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پھر غور و فکر کرنے کی اور مشاہدہ کرنے کی اور عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں نا، کہ بغیر کسی منطق اور دلیل کے اندھی تقلید لوگ کرتے جاتے ہیں اور اس طرح کی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ورنہ تو انسان کائنات پہ ہی غور کر لے اور زندگی کے سائیکل پہ غور کر لے، کتنی چیزیں تو انسان کو ایسے ہی سمجھ آ جاتی ہیں نا، لیکن عقل استعمال نہیں کرتی۔ دنیا کے لحاظ سے بڑی عقل استعمال کرنے والے اور بڑے باشعور لوگ ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ ہوں گے، لیکن جہاں پہ معاملہ دین کا اور اللہ کا اور ایک معبود کا آتا ہے، وہاں پہ پتہ نہیں عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے تم پھرے جاتے ہو، تو وہی معاملہ کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اتنی شعور رکھنے والے، دنیاوی لحاظ سے بڑے ڈگریاں رکھنے والے لوگ بھی اس معاملے میں آ کے ایسے پھسل جاتے ہیں۔ بس وہی گمان کی پیروی ہے۔ تو یہ جو گمان ہے نا، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ بہت سا گمان جو ہے نا وہ بھی گناہ ہوتا ہے،
ایک تو یہ شرک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، ویسے بھی کسی کے بارے میں خام خواہ کا گمان کر لینا جس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، وہ بھی غلط ہے. یہ تو شرک کے حوالے سے تو بات ہے ہی، لیکن عام حالات میں زندگی میں یاد رکھیں، شیطان بھی بعض دفعہ یہ کرواتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات، وہ جو فلاں جو ہے نا، بس مجھے پتا ہے اس کا وہ ہے ہی ایسا، اچھا اس نے جو فلاں بات کی ہے نا وہ اس وقت وہ مجھے پتا ہے اسی وجہ سے کیا ہوگا، مجھے میرے خلاف ہو کے، یا انسان خام خواہ میں بعض دفعہ زن پہ جاتے جاتے نا دوسروں کے بارے میں نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بلا وجہ کا زن گمان جو ہے نا، یہ بلا وجہ کی ذہنی پریشانیاں اور فرسٹریشنز بھی لے کر آتا ہے، اور یہ بلا وجہ کی آپ کی سوچ جو ہے اس کو بھی میلا کرتا ہے، اور پھر آپس کے خام خواہ کے تعلقات بھی خراب کرتا ہے. گمان جو ہے نا، بے بنیاد گمان، وہ اچھا نہیں ہوتا. برے گمان کی بات کروں، ورنہ گمان اچھا بھی ہوتا ہے. تو لوگوں سے بھی اچھا گمان رکھیں اور اپنے رب سے بھی اچھا گمان رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. تو یہی گمان رکھیں کہ ایک اللہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی معبود ہے، اسی سے مانگنا ہے، وہ مالک و مختار ہے میری زندگی کا، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، اور اسی سے میں نے دعائیں مانگنی ہے، اور اسی نے میری زندگی کے معاملات ٹھیک کرنے. ٹھیک ہے نا. اور جو بھی کچھ ہوا ہے زندگی میں، کچھ نیگیٹو بھی ہو گیا، کچھ غلط بھی ہو گیا، آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا، سب اللہ کی مرضی سے، وہ ایسے ہی ہونا تھا، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو اللہ سے لیکن ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اسی میں میرے لیے خیر ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کرے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان کے لیے ہیں اس پہ بھی بات. هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآیات لقوم يسمعون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنا دیا. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم اللیل لیے تمہارے رات کو، لیل رات کو، لی تسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، سین کاف نون تا تم کے لیے ہے، لام لی لیے سکون حاصل کرنے کے تمہارے، یا تاکہ کہہ لیں جو بھی ہے، فی ہی اس میں، ون نہارا دن کو کہتے ہیں نون ہارا، مبصرہ با سواد را روشن کرنے والا. بصیرت ہوتی ہے نا جس سے، یعنی ایک روشنی ہوتی ہے، نور. تو مبصرہ روشن. ان فی ذالکا ان بے شک فی ذالکا اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لی قومی لیے قوم کے، یسمعون جو سنتے ہیں، سین میم عین سماعت سے، یا آتے ہیں والا وہ کے معنی. اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالی کی جو نعمتیں انسان کے لیے، یعنی ایک تو توحید کے دلائل بھی دیے جا رہے اور سمجھایا جا رہا، رد شرک بھی ہے ساتھ ساتھ، اور یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ایک نعمت جو ہے رات اور دن، جو کہ انسان کی ڈیلی مشاہدے کی چیزیں ہیں، ان کی طرف بھی انسان کی نظر دوڑائی گئی کہ دیکھو یہ رات بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے. کس لیے بنائی ہے اس کی وجہ دے دی کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو. دن کو جو روشن بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تمہارے لیے بنایا ہے کہ تم اس میں کام کاج کرو، تم اپنی زندگی کے سارے معاملات اس میں کرو، تمہارے لیے کام آسان ہو جائے. اور یہ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ جن کو تم روز دیکھتے ہو، لیکن انسان کیا کرتا ہے، کہیں سورج کو پوجنے لگ جاتا ہے، تو کہیں ستاروں کو پوجنے لگ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان چیزوں کا اس کی زندگی کے اوپر اثرات ہیں، اور یہ سورج اور ستارے اور یہ چیزیں اس کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور دیگر جو بھی چیزیں جن کو انسان کو، آگ کو یا چیزوں کو بڑا سمجھ کے ان کو پوجنے لگ جاتا ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق. ٹھیک ہے. ہم تو دیکھیں سورج کو، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، انسان تو سورج کو دیکھ بھی نہیں سکتا اس طریقے سے نا، اور لیکن اس کو طلوع کرنا، اس کو بنانا، اس کو غروب کرنا بہت بڑی
ذات کا ہی کمال ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس کے سورج کی وجہ سے اگر دن ہو گیا اور اس کے پھر جو زمین کی گردش ہے اس کی وجہ سے اب رات ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ خالق کی ہونی چاہیے نا. یعنی ان چیزوں کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کو تخلیق کرنے والی ہستی کی عبادت ہونی چاہیے. اور پھر اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اس لیے بنائی ہے کہ ہم سکون حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو رات جو ہے نا اس میں سکون حاصل کرنا چاہیے، یعنی اس میں سونا چاہیے، اور بلا وجہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا یہ دن اور رات کا سسٹم، ایک وہ سرکیڈین ردم ہوتا ہے نا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سمجھ لیں کہ ایک گھڑی لگی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یعنی باڈی کے جو خلیے جو ہوتے ہیں نا، ان میں ایسا میکینزم سرکیڈین ردم میں کہہ رہی ہوں، کس طرح کا اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے آپ کی باڈی کو کہ اب دن گزر گیا ہے، اب اتنے گھنٹے ہو گئے، اب مجھے آرام کی ضرورت ہے. تو آرام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق تھے ان کو پتا تھا نا کہ اب اس کو آرام کی ضرورت ہے، تو میں رات بنا دوں. آپ دن میں جتنا بھی سو لیں نا، آپ کو وہ سکون یا وہ تر و تازگی نہیں ملتی جو رات کی نیند کے بعد صبح آپ کو ملتی ہے. تو اپنی جو معاملات ہیں نا وہ اس لحاظ سے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج کل یوتھ اکثر یہی ہوتی ہے نا کہ رات کو جاگ رہی ہے، اور پھر وہ دن میں بھی اس طرح سے فریش نہیں رہتے. ہاں اگر کسی کی کوئی بہت مجبوری ہے، کسی کی جاب کی نیچر ایسی ہے تو چلیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں بلا وجہ اپنی روٹین کو اس طرح سے خراب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا اس لیے کہ تم دن میں کام کرو، رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک سسٹم، ایک سائیکل رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو میری مخلوق ہے اس کے جسم میں کیا سسٹم چل رہے ہیں، ان کو کس وقت سکون کی ضرورت ہے، کس طرح سے. اور آپ اس پھر رات کا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا نا، اس کو سکون حاصل کرنے کے لیے، سونے کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے نا، سارے دن کے کام کے بعد انسان کے جسم کو سکون چاہیے ہوتا ہے. تو روشنی میں سونا اور اندھیرے میں سونا بڑی مختلف چیزیں ہیں. دن میں جتنا بھی سو لے نا، لیکن رات کی نیند کی اپنی بات ہوتی ہے. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر خالق ہے، ان کو ہماری ضروریات کا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام اسی طرح سے رکھا. تو یہ سورج چاند یہ تو ہمارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، ان کو کیسے تم معبود بنا لیتے ہو، یا یہ جو پتھر کی بت تم بنا لیتے ہو، یہ کیسے تمہاری کسی زندگی کے کسی معاملے پہ قابض ہو سکتے ہیں. تو اب جو اتنا مہربان رب، جس نے اتنی ہماری چیزوں کا خیال رکھا، ہماری ضروریات کا، تو ہمارا بھی یہ کوئی مطلب ظاہر ہماری ابدیت کا تقاضا ہے نا کہ پھر ہم اسی کے آگے جھکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے، اگر اس کو غور سے سنو گے تو اس سے ہدایت حاصل کرو. کیونکہ سننا جو ہے نا وہ سیکھنے، سمجھنے اور اس کے بعد پھر عمل کرنے کا پہلا سٹیپ سننا ہوتا ہے. جب ہدایت کی بات سنائی جا رہی ہو، اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہے، بھلے آپ قرآن کلاس جوائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایئر فونس بھی لگائے ہوئے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، آپ سن نہیں رہے ہیں، تو آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سینسز دی ہے نا، سننا، دیکھنا، یہ اسی لیے دی ہیں کہ یہ انسان کے لیے ضروری ہے. تو علم حاصل کرنے میں جو پہلا سٹیپ سننے کا ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. تو یہ نشانیاں تو ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں دیکھنے والوں نہیں کہا گیا، دیکھنے والے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اب جب تمہیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تو اگر تم اس کو صحیح طریقے سے سنو گے، سنی انسنی نہیں کرو گے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا، ایسے تم نہیں کرو گے، تو پھر تو تم ان دلائل کو مان بھی لو گے، پھر تمہیں اللہ کی معرفت بھی ہو جائے گی، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی رب ہے جس کی عبادت کریں. لیکن سمجھے گا وہی جو اس کو، ان دلائل کو سنے گا. کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے بھی نہیں تھے نا، اور ان کو کہتے تھے ہمیں مت سناؤ، ہمیں مت سناؤ، ہمیں پتہ ہے. وہ جو تھا نا کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلافوں میں ہے، یعنی ہمیں اتنا علم ہے کہ ہمیں تمہاری بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمیں تو تمہاری بات جو ہمارے دلوں میں جاتی نہیں ہے، تو ہمیں سنانے کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ یسمعون کی بات ہے کہ سمجھے گا وہی، اس کے اوپر غور بھی وہی کرے گا جو پہلے ہدایت کی بات کو سنے گا. تو سننے کا جو اپنا عمل ہے اور سننے کی جو اپنی حصہ ہے نا، اس پہ بھی غور و خوض کریں کہ ہم کتنا اس کو استعمال کرتے ہیں حق بات سننے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے. اور
قرآن جو ہے نا اس کو سننا بھی انسان کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے. اسی لیے جب آپ اچھی تلاوت سنیں نا تو اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر. تو تلاوت سنا کریں. اور قرآن کے حوالے سے جو لیکچر یا ہدایت کی بات ہوتی ہے اس کے لیے بھی غور سے اس کو سننا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. یہاں تک 30 تلاوت اگر پلے کر لیں نا، تلاوت سن لیتے ہیں. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني. دعا کر لیجیے.